غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بانڈی پورہ میں ایک کشمیری نوجوان کو جعلی مقابلے میں شہید کر دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو گزشتہ روز ضلع میں بازی پورہ کے علاقے کلنار میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران حراست میں لیا تھا، جسے بعد ازاں ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت قابض انتظامیہ نے 2 آزادی پسند کشمیری کارکنوں کے آبائی رہائشی مکانات کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں آصف شیخ اور ضلع اسلام آباد کے علاقے بجبہڑا میں عادل ٹھوکر کے والدین کے گھروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں بی جے پی کی بھارتی حکومت کے ان وحشیانہ اور غیر انسانی اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ متنازع علاقے کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کی وابستگی کے اظہار اور پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ بھرپور اظہاری یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان کے پرجوش نعروں سے مظفر آباد کی فضا گونج اٹھی۔ ریلی کے شرکاء نے متفقہ طور پر بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کی آڑ میں تحریک آزادی کشمیر اور پاکستان کو بدنام کرنے کی مذموم کوششوں کی شدید مذمت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے کی جرات کی تو آزاد کشمیر کے بزرگ اور نوجوان پاکستانی عوام اور اپنی بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مقررین نے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر اصولی اور 2 ٹوک موقف اختیار کرنے پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ادھر تحریک شباب المسلمین جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس ونگ نے چیئرمین ریاض احمد عوان کی قیادت میں مظفر آباد میں ایک شاندار یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا، جس میں پاکستانی عوام اور افواج پاکستان کے ساتھ مکمل اتحاد اور یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ ریلی میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نے جوش و خروش سے شرکت کی اور ان کے پرجوش نعروں سے مظفر آباد کا ماحول حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اس موقع پہ مقررین نے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر اصولی اور 2 ٹوک موقف اختیار کرنے پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر کا واضح اور غیر متزلزل موقف کشمیریوں کے حوصلے کو مزید بلند کرے گا اور انہیں اپنی جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے ایک نئی توانائی فراہم کرے گا۔ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے، وقف ترمیمی قانون کے تحت مسلمانوں کو بے دست و پا کرنے اور پاکستان کے خلاف جنگی اقدامات اٹھائے جانے کے خلاف پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پہ سینکڑوں شہریوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی دہشت گرد حکومت کے خلاف سیاہ جھنڈے لہرا کر احتجاج کیا۔ اس موقع پہ کشمیری شہریوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت سے آزادی، حق خودارادیت اور اقوام متحدہ سے رائے شماری کے مطالبات درج تھے۔ کشمیری مظاہرین نے جنوبی ایشیا میں جنگی ماحول کو پروان چڑھانے اور کشمیر میں ظلم و بربریت کو بڑھاوا دینے پر نریندر مودی، اجیت ڈوبل، راج ناتھ سنگھ اور امیت شاہ کے پتے نظر آتش کیے۔